تاریخ اسلام میں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا دور ایک بہترین مثال ہے۔ ان کی زندگی اور خلافت کا واقعہ بہت ہی دلچسپ اور سبق آموز ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوئی۔ ان کی والدہ ام عاصم بنت عاصم بن عمر بن خطاب تھی، یعنی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پوتی تھی۔ اس طرح عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو اپنے نانا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صفات وراثت میں ملی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اپنی جوانی میں بہت خوبصورت اور اچھے لباس پہننے والے تھے۔ وہ خوشبو لگاتے تھے اور عمدہ کپڑے پہنتے تھے، لیکن جب انہیں خلافت ملی تو ان کی زندگی بالکل بدل گئی۔ سلیمان بن عبد الملک جب بیمار ہوئے تو انہوں نے اپنے بعد عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ مقرر کیا۔ یہ فیصلہ بہت حیرت انگیز تھا، کیونکہ بنی امیہ کے خاندان میں بہت سے دوسرے امیدوار بھی تھے، لیکن سلیمان نے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز میں خاص صفات ہے۔ جب عمر بن عبدالعزیز کو خلافت ملی تو سب سے پہلے انہوں نے اپنی زندگی میں تبدیلی لائی۔ وہ اپنے محل سے نکل کر ایک عام مکان میں رہنے لگے۔ انہوں نے اپنے قیمتی کپڑے اتار دیے اور سادہ لباس پہننا شروع کیا۔ ایک دن ان کی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک نے دیکھا کہ خلیفہ رات کو اٹھ کر روتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، امیر المؤمنین آپ کیوں روتے ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز نے جواب دیا، اے فاطمہ، مجھے اللہ نے مسلمانوں کا ذمہ دار بنایا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ کتنے بھوکے ہیں، کتنے مظلوم ہیں، کتنے مسافر بے سہارا ہیں۔ ان سب کے بارے میں قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوگا۔ خلیفہ بننے کے بعد عمر بن عبدالعزیز نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ انہوں نے اپنے خاندان کی تمام جائیدادیں جو ناجائز طریقے سے لی گئی تھی بیت المال میں واپس کر دی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جس کسی کا حق مارا گیا ہے وہ آئے اور اپنا حق لے لے۔ ان کی بیوی فاطمہ کے پاس بہت قیمتی زیورات تھے۔ ایک دن خلیفہ نے ان سے کہا، یہ زیورات بیت المال کے ہیں، انہیں واپس کرنا ہوگا۔ فاطمہ نے کہا، لیکن یہ تو میرے باپ نے مجھے دیے تھے۔ عمر نے کہا، تمہارے باپ نے بھی یہ بیت المال سے ہی لیے تھے۔ فاطمہ نے کہا، اچھا تو مجھے اختیار دیجئے کہ میں آپ کو رکھوں یا زیورات کو۔ عمر بن عبدالعزیز خاموش ہو گئے اور باہر چلے گئے۔ فاطمہ نے سمجھ لیا اور اپنے تمام زیورات بیت المال میں جمع کرا دی۔ عمر بن عبدالعزیز عام لوگوں کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ ان کے پاس خاص محافظ نہیں تھے۔ کوئی بھی شخص ان سے مل سکتا تھا، وہ خود اپنا کام کرتے تھے۔ ایک رات ان کے گھر میں تیل ختم ہو گیا۔ ان کی بیوی نے کہا، اگلے گھر سے تیل لے آؤں؟ عمر نے کہا، نہیں، رات کو لوگوں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ پھر وہ خود اندھیرے میں بیٹھ گئے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا نیا کپڑے پہنے ہوئے ہے۔ انہوں نے پوچھا، یہ کپڑا کہاں سے آیا؟ بیٹے نے بتایا کہ اس نے بازار سے خریدا ہے۔ عمر نے پوچھا، کتنے کا خریدا؟ جب بیٹے نے قیمت بتائی تو عمر نے کہا، یہ بہت زیادہ قیمت ہے، اسے واپس کر دو اور سستا کپڑا لاؤ۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز اکثر رات کو تنہا نکل جاتے تھے اور لوگوں کے حالات دیکھتے تھے۔ ایک رات وہ گشت کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنے بچوں کو کھانا پکا رہی تھی۔ ہنڈیا میں پتھر ابل رہے تھے۔ عمر نے پوچھا، یہ کیا کر رہی ہو؟ عورت نے کہا، میرے بچے بھوکے ہیں، میرے پاس کھانا نہیں ہے۔ میں نے ہنڈیا میں پتھر ڈال دیے ہیں تاکہ بچے سمجھے کہ کھانا پک رہا ہے اور سو جائے۔ عورت نے یہ بھی کہا، ہمارا خلیفہ عمر بن عبدالعزیز ہماری خبر نہیں لیتا۔ عمر یہ سن کر بہت روئے۔ وہ فوراً گھر گئے اور آٹا، گوشت اور دوسری چیزیں لے کر آئے۔ انہوں نے خود اپنی پیٹ پر سامان اٹھایا۔ ان کے ساتھی نے کہا، امیر المؤمنین میں اٹھا لیتا ہوں۔ عمر نے کہا، نہیں، قیامت کے دن تم میرا بوجھ تو نہیں اٹھاؤ گے۔ پھر عمر نے خود اس عورت کے لیے کھانا پکایا۔ جب بچے کھانا کھا رہے تھے تو عمر مسکرا رہے تھے۔ پھر انہوں نے اس عورت سے کہا، تم نے کہا تھا کہ خلیفہ تمہاری خبر نہیں لیتا، لیکن وہ تمہاری خبر لیتا ہے، صرف تمہیں پتہ نہیں چلتا۔ اس کے بعد عمر نے بیت المال سے اس عورت کے لیے باقاعدہ وظیفہ مقرر کر دیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے خلیفہ بننے کے بعد سب سے پہلے ظالم گورنروں کو ہٹا دیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ کسی بھی مسلمان پر ظلم نہیں ہوگا۔
جو لوگ مظلوم ہیں انہیں انصاف ملے گا۔ ایک گورنر نے ایک شخص کی زمین ناجائز طور پر لے لی تھی۔ وہ شخص خلیفہ کے پاس آیا اور شکایت کی۔ عمر نے فوراً حکم دیا کہ زمین واپس کر دی جائے۔ گورنر نے کہا لیکن میں نے اس زمین پر بہت پیسے خرچ کیے ہیں۔ عمر نے کہا یہ تمہاری غلطی ہے، تم نے دوسرے کی زمین پر خرچ کیا، زمین اصل مالک کو واپس کرو۔ عمر بن عبدالعزیز نے غیر مسلموں کے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک کیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ کسی عیسائی یا یہودی پر زبردستی اسلام قبول کرنے کا دباؤ نہیں ڈالا جائے گا۔ ایک دفعہ ایک عیسائی کی زمین پر ایک مسجد بنا دی گئی تھی۔ عیسائی نے شکایت کی کہ یہ اس کی زمین تھی۔ عمر نے تحقیق کرائی اور جب پتہ چلا کہ واقعی یہ زمین عیسائی کی تھی تو انہوں نے حکم دیا کہ مسجد گرا دی جائے اور زمین واپس کر دی جائے۔ مسلمانوں نے کہا لیکن یہ تو مسجد ہے۔ عمر نے کہا مسجد بھی اللہ کو پسند نہیں اگر وہ ظلم کی بنیاد پر بنی ہو، ہمیں پہلے انصاف کرنا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے غیر مسلموں پر سے جزیہ کم کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بوڑھے، بیمار اور غریب لوگوں سے جزیہ نہیں لیا جائے گا۔ ایک بوڑھا عیسائی روز بازار میں بھیک مانگتا تھا۔ خلیفہ نے اسے دیکھا اور پوچھا تم کیوں بھیک مانگتے ہو؟ اس نے کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کام نہیں کر سکتا اور مجھے جزیہ بھی دینا پڑتا ہے۔ عمر نے کہا یہ ظلم ہے، ہم نے جوانی میں تم سے جزیہ لیا، اب بڑھاپے میں تمہیں چھوڑ دیا۔ انہوں نے اس کا جزیہ معاف کر دیا اور بیت المال سے اسے وظیفہ دینے کا حکم دیا۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کی زندگی بہت سادہ تھی۔ وہ موٹے کپڑے پہنتے تھے، ان کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوتے تھے، وہ سادہ کھانا کھاتے تھے۔ ایک دن کچھ لوگ خلیفہ سے ملنے آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ خلیفہ کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور ان میں پیوند لگے ہیں۔ انہوں نے کہا امیر المؤمنین آپ خلیفہ ہیں، آپ کو اچھے کپڑے پہننے چاہیے۔ عمر نے کہا میرے کپڑے صاف ہیں، یہ کافی ہے، مجھے فضول خرچی پسند نہیں۔ ان کا کھانا بھی بہت سادہ ہوتا تھا، روٹی اور زیتون کا تیل یا سادہ دال۔ بیوی نے ایک دن کہا کیا میں آپ کے لیے اچھا کھانا نہیں بنا سکتی؟ عمر نے کہا جب میرے رعایا میں سے کوئی بھوکا سو رہا ہو تو میں کیسے اچھا کھانا کھا سکتا ہوں؟ عمر بن عبدالعزیز کی خلافت صرف 2 سال اور 5 ماہ تک رہی، لیکن اس مختصر عرصے میں انہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے۔ انہوں نے پوری اسلامی سلطنت میں انصاف قائم کیا۔ ان کے دور میں ایسا ہوا کہ جب زکوٰۃ جمع کی جاتی تھی تو زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ لوگ خوشحال ہو گئے تھے۔ تب زکوٰۃ کی رقم سے غلام آزاد کرائے جاتے تھے یا مقروض لوگوں کے قرضے ادا کیے جاتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز کی وفات سن 101 ہجری میں ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں زہر دیا گیا تھا۔ جب وہ بیمار ہوئے تو انہوں نے اپنے خاندان والوں سے کہا میری موت کا بدلہ نہ لینا، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے پاس صرف 17 دینار تھے، کوئی خزانہ نہیں تھا، کوئی جائیداد نہیں تھی۔ ان کی بیوی نے کہا کاش میں نے اپنے زیورات نہ دیے ہوتے، آج کم از کم میرے پاس کچھ تو ہوتا۔ لیکن بعد میں اس نے کہا نہیں، میرے شوہر نے جو کیا وہ صحیح تھا، وہ اللہ کے لیے جیے اور اللہ کے لیے مرے۔ پوری اسلامی دنیا میں ان کی موت کا ماتم ہوا۔ لوگ کہتے تھے کہ حضرت عمر فاروق کے بعد اگر کوئی ان جیسا تھا تو وہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تھے۔ عمر بن عبدالعزیز کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حکمران کو عام لوگوں کی طرح رہنا چاہیے۔ اسے رعایا کے مسائل کی فکر کرنی چاہیے۔ طاقت کا استعمال ظلم کے لیے نہیں بلکہ انصاف قائم کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ آج بھی جب کوئی عادل حکمران کی مثال دی جاتی ہے تو عمر بن عبدالعزیز کا نام سب سے پہلے لیا جاتا ہے۔ ان کی زندگی ہر دور کے حکمرانوں کے لیے ایک مشغل راہ ہے۔